گزاروں کو حضور کے قدموں سے محبت ہے، نشان قدم سے محبت ہے۔ اللہ نے ان دونوں کو صلہ کیا عطا فرمایا؟ جو معراج کا ساتھی ہے اللہ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا ہے، اور جو ہجرت کے ساتھی ہیں، ہجرت کے خدمت گزار ہیں، اللہ نے انہیں صحابہ کا سردار بنا دیا۔ حضور کے نشان قدم کے ساتھ محبت کی وجہ سے سرداریاں تقسیم ہو رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ، ظاہری حیات مبارکہ میں معراج کی رات خاص شان رکھتی ہے۔ اس پر درجے تقسیم ہوئے ہیں اور اس پر کئی منافقین کی منافقت اور کفر کھلا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے جو 3 حصے ہیں، ان میں سے تیسرے حصے کا ذکر یعنی سدرہ سے آگے کا ذکر سورہ والنجم میں ہے، اور میں نے سورہ والنجم کی ابتدائی 2 آیات تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ رب العزت نے فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے کی جب وہ اترے، ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارے پیغمبر کبھی راہ حق سے بھٹکے نہیں۔ ما ضل صاحبکم ماضی مطلق ہے کہ حضور کبھی بھی راہ حق سے علیحدہ نہیں ہوئے، وما غوی اور نہ ہی حد سے بڑھے۔ نجم کی قسم اٹھائی ہے، اور نجم حضور علیہ السلام کا صفاتی نام ہے۔ جس طرح سراج منیرہ، سراج منیرہ، یہ بھی حضور کا صفاتی نام ہے، تو اسی طرح نجم بھی حضور کا صفاتی نام ہے۔ نجم کا لفظی معنی ستارہ ہے، اور ستارے کے لیے ایک اور لفظ بھی لغت میں ہے کوکب۔ کوکب بھی ستارے کو کہتے ہیں، اور حضور نے اپنے لیے کوکب کا لفظ بھی استعمال کیا، انا ذالک الکوکب۔ جب جبریل امین سے فرمایا وَبِعِزَّتِ رَبِّی وَجَلَالِهِ انا ذالک الکوکب، جبریل میں وہی ستارہ ہوں جسے تو دیکھا کرتا تھا۔ تو کوکب کا لفظ بھی حضور نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، نجم کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، پر دونوں میں فرق کیا ہے؟ کوکب وہ ہے جو خود ہی چمکتا ہے، اور نجم وہ ہے جو دوسروں کو بھی چمکاتا ہے۔ جب ابھی یہ کائنات نہیں بنی اس وقت کا حضور ذکر کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو کوکب کہہ رہے ہیں، اور جب حضور کے نور سے فرشتوں میں نور بڑھ رہا ہے، نبیوں میں نبوت کا نور بڑھ رہا ہے، صحابہ میں صحابیت کا نور بڑھ رہا ہے، اولیاء میں ولایت کا نور بڑھ رہا ہے، اور حضور دوسروں کو بھی چمکا رہے ہیں، تو اس موقع پہ قرآن کہتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے سید الانبیاء محمد رسول اللہ کی، جب معراج کی رات وہ خود چمک رہے تھے، کائنات کو چمکا رہے تھے۔ حضور صرف خود ہی نہیں چمکنے والے بلکہ دوسروں کو بھی۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں، میرا دل بھی چمکا دے۔ بڑے آہستہ دعا مانگ رہے ہیں، میرا دل بھی چمکا دے۔ یہ استغاثہ ہے حضور کی خدمت میں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ چمکانے والے، والنجم وہ ستارہ جو خود بھی چمکتا ہے دوسروں کو بھی چمکاتا ہے۔ اب جس میں جو چمک ہے نا، صحابہ میں، نبیوں میں، ولیوں میں، رسولوں میں جو نور ہے وہ نور حضور کا ہی نور، یعنی حضور کا فیض ہے، حضور کی نسبت کا اثر ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ہوا کا لفظ اوپر جانے کے لیے بھی اور نیچے آنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس میں حضور کی معراج کی دونوں کیفیتیں ہیں۔ جب حضور عرش اولیٰ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ اس کیفیت کی بھی قسم اٹھا رہا ہے، اس کا بھی ذکر کر رہا ہے، اور جب حضور واپس آ رہے ہیں اللہ اس کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے کی جب وہ اترے، یعنی جب حضور معراج سے واپس تشریف لائے۔
ہوا کا لفظ اس وقت بھی بولا جاتا ہے جب کوئی آدمی کھانا کھائے، کھانا حلق سے نیچے چلا جائے لیکن معدے سے بھی اوپر ہو، سینے پر ہو، حلق سے کھانا نیچے چلا گیا لیکن معدے سے اوپر ہی ہے، تو جب وہ حلق اور معدے کے درمیان ہے اس وقت بھی ہوا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور معراج کے حوالے سے قرآن پاک نے حضور کے لیے ہوا کا لفظ کب بولا کہ جب حضور عالم مخلوقات کے اوپر ہے، عرش سے نیچے، اس کیفیت میں جب سدرۃ المنتہا سے حضور آگے ہیں اور عرش اولا سے نیچے، سدرۃ المنتہا تک حضور کائنات کو معراج کرواتے ہوئے گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضور کی معراج ہے جنت میں جانا، میں کہتا ہوں جنت میں جانا حضور کی معراج نہیں، یہ جنت کی معراج ہے کہ حضور کے قدم چوم رہے ہیں۔ کیا آسمانوں پہ جانا حضور کی معراج ہے؟ آسمانوں پہ تو وہ فرشتے بھی رہتے ہیں جو حضور پر سلام پڑھ رہے ہیں، تو وہ سلام پڑھنے والے افضل ہیں کہ جس پر سلام پڑھ رہے ہیں وہ محبوب افضل ہے؟ آسمانوں پر تو وہ فرشتے ہیں جو حضور کے خادم ہیں، حضور کے غلام ہیں۔ اگر آسمانوں پہ جانا معراج ہے تو وہاں تو حضور کے نوکر رہتے ہیں، وہاں تو حضور کے غلام ہیں جو درود پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے آسمانوں پہ جانا یا مسجد اقصی میں جانا یا جنت تک پہنچنا یا سدرۃ المنتہا تک پہنچنا یہ حضور کی معراج نہیں، بلکہ حضور کائنات کو معراج کرواتے ہوئے گئے۔ اور جب سدرہ سے آگے چلے، رف رف ایک نورانی تخت، اس پہ حضور بیٹھے، رف رف نے حضور کو مقام نور تک پہنچایا، اور پھر رف رف بھی رک گیا، وہ نورانی تخت بھی رک گیا، اور حضور اس تخت کے بغیر تنہا آگے چلے۔ تمام عالمی مخلوقات نیچے ہے، حضور آگے چلے، مقام نور میں داخل ہوئے، تنہا ہے۔ ایک وحشت سی دل پہ تاری ہوئی ہے، ایک اجنبیت سی دل پہ تاری ہوئی ہے کہ حریم کبریا سے ایک صدا بلند ہوئی کہ یا محمد فإن ربک یصلی علیک، اے محبوب ٹھہر جاؤ، آپ کا رب آپ پہ استقبالیہ سلام پڑھ رہا ہے۔ حضور نے سنا آواز صدیق اکبر کی ہے، اور صدیق کو تو میں مکے میں چھوڑ کے آیا ہوں، یہ لامکان کی خلوتوں میں صدیق اکبر کی آواز کیسے آ گئی؟ میرے آقا نے مڑ کے دیکھا تو صدیق اکبر نہیں نظر آ رہے، پر آواز گونجی ہے کہ یا محمد فإن ربک یصلی علیک، اے محبوب ٹھہریے، اللہ آپ پہ استقبالیہ درود پڑھ رہے۔ جب توجہ آواز صدیقی کی طرف متوجہ ہوئی تو رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب لہجہ صدیقی اکبر کا ہے، اور آواز کو تخلیق کرنے والا آپ کا رب ہے۔ صدیق اکبر کو عشق نے کہاں پہنچا دیا ہے؟ اللہ جانتا تھا اجنبیت و وحشت کے وقت میں میرا محبوب ابو بکر کی آواز سنے تو میرا محبوب خوش ہو جاتا ہے، اس لیے لہجہ صدیقی میں آواز سنائی۔ حضور اس سے آگے چلے۔ اب حضور کی معراج یہ ہے، اللہ کے اسماء و صفات کے پردے ہیں جن سے حضور گزر رہے ہیں، اور اسماء و صفات کے پردوں سے حضور گزرتے ہیں تو اللہ کا رنگ حضور کی ذات پہ چڑھ رہا ہے۔ یہ حضور کی معراج ہے۔ اللہ رؤوف ہے، حضور کو بھی رؤوف بنایا ہے۔ اگر یہ جملہ ہضم نہ ہو تو قرآن اٹھا کے دیکھیں، سورہ توبہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین۔ رؤوف اللہ ہے پر حضور کو بھی رؤوف بنایا۔ رحیم اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم اللہ ہے پر حضور کو بھی رحیم۔ بڑے ڈر کے کہہ رہے ہیں، میں نے سورہ توبہ کا حوالہ دیا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رحیم حضور کا نام قرآن کہہ رہا ہے، اور اللہ خود رحیم کا لفظ حضور کو دے رہا ہے۔ معراج کی رات حضور جب اسماء و صفات کے پردوں سے گزر رہے ہیں، اللہ اپنا رنگ حضور کو چڑھا رہا ہے، اپنے نام حضور کو دے رہا ہے، ان ناموں کے پردوں سے حضور گزر رہے ہیں تو ظاہر و باطن اللہ کے خاص رنگ میں رنگا جا رہا ہے۔ پردہ رحمت سے گزرے، رحمت کا رنگ چڑھا، رحیم بن گئے۔ پردہ رافت سے گزرے، رافت کا رنگ چڑھا، رؤوف بن گئے۔ پردہ قادریت سے گزرے، قدرت کا رنگ چڑھا،
کرنے کی وجہ سے سدائی پیارے مصطفیٰ تمہارے ظاہر و باطن پر میرا رنگ چڑھ چکا ہے۔ اے فرش زمین سے عرش بری پر آنے والے محبوب، تمہاری آنکھیں بھی میرے رنگ میں رنگی جا چکی ہے، تمہارا دل بھی میرے رنگ میں رنگا جا چکا ہے۔ اے میرے محبوب آ جا، مقام کعبہ کو سین پہ آ جا، تو میری طرف پر میں تیری طرف بڑھتا ہوں۔ دنا فتح اللہ فتح کعبہ کو سین اور دنا۔ پر ایک لمحے کے لیے رک کے ذرا یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ سمتوں کا تعین نہیں کہ ادھر سے خدا آ رہا ہے اور ادھر سے حضور جا رہے ہیں۔ اللہ سمتوں اور جہتوں سے پاک ہے۔ ہم اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے سب سے بڑا سہارا قرآن کا سہارا لے سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے دنا فتح اللہ، دنا قرب صفات ہوا، فتح اللہ پھر قرب ذات ہوا، دنا مصطفیٰ قریب ہوئے، فتح اللہ پھر خدا نے فرمایا پیارے محمود تو نے فرش سے عرش تک میرے قرب خاص میں آنے کا حق ادا کر دیا ہے، اب تو ٹھہر جا، میں رب اپنی شان کے مطابق تیرے قریب ہوتا ہوں۔ سمتوں کا تعین نہیں ہے، جہتوں کا قرب نہیں ہے، وہ اللہ کی شان کے لائق قرب ہے۔ فرمایا محبوب تو نے میرے قریب ہونے کا حق ادا کر دیا۔ پہلے خدا حکم دیتا رہا ادنو منی، محبوب اور میرے قریب ہو جا، اور میرے قریب ہو جا۔ پھر ایک مقام آیا رب نے فرمایا محبوب کہہ جا اب میں تیرے قریب ہو جا، اب میں مقام ناز میں تمہیں لاتا ہوں۔ فتح کعبہ تو سین اور ادنا کہہ کے بتا دیا کہ جو حضور کو اللہ کے ساتھ قرب ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے، تیسرا کوئی اس راز کا محرم جب کوئی بتا نہیں سکتا حضور کتنے قریب ہیں تو کوئی کہہ سکتا ہے حضور کو حد سے نہ بڑھاؤ۔ اور ادنا کے لفظ نے بتا دیا اے قرآن پڑھنے والوں، اے غلامان مصطفیٰ، تمہارے پاس وہ عقل نہیں ہے، وہ دانش نہیں ہے، وہ شعور نہیں ہے، وہ فہم تمہارے پاس ہے ہی نہیں کہ تم حضور کے اس قرب کو پہچان سکو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے حضور نے جو فرمایا سچ فرمایا، ہماری سمجھ میں یار نہیں ہے، حضور نے جو فرمایا۔ اوادنا کی خلوتوں میں پہنچے تو کسی شاعر نے اس منظر کا تخیل کیا پیش کیا، پھر کہا حق نے پیارے مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ۔ ما زاغ البصر وما طغى، حضور کی آنکھ چندیائی نہیں اور نہ ہی حضور حد سے پڑی، نہ نظر چندیائی ہے۔ دیکھنے میں دو عیب ہو سکتے ہیں، ایک عیب تو یہ کہ تیز لائٹ پڑ رہی ہے، میں نظر بھر کے اس کی طرف نہیں دیکھ سکتا، جو ہی دیکھوں نظر پھر جاتی ہے۔ سورج پوری آفتاب سے چمک رہا ہو، آپ اس کی طرف دیکھیں نظر خیرہ ہو جائے گی، نظر پھر جائے گی، چندیا جائے گی، آپ دیکھ نہیں سکتے۔ دیکھنے میں پہلا عیب تو یہ ہے آدمی دیکھ نہ سکے، نظر کھولے تو نظر پھر جائے، نظر چندیا جائے، اور قربان جائے نگاہ مصطفیٰ پر۔ اللہ کی ذات کو دیکھا ہے تو نظر چندیائی، نظر خیرہ، نظر پھری نہیں، بلکہ حضور نے نظر باندھ کے دیکھا ہے، اور یہ ایسی شان ہے جو صرف حضور کو حاصل ہے۔ موسیٰ سے ہوش رفت بیعت پر تبے صفات، تو میں نے ذات می نگری وطر تبسمی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ، آنکھ والوں کی ہمت پہ حضور اپنے رب کا دیدار کر رہے ہیں اور نظر چلی آئی۔ ما زاغ البصر وما طغى۔ اب دوسرا ہے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ نظر تو نہ چلی آئے پر آدمی اس طرح دیکھے کہ دیکھنے میں حد سے گزرے اور بے ادبی ہو جائے،
یعنی جس کو دیکھ رہا ہے اس کے مقام و مرتبے کا لحاظ نہ رہے، بے ادبی ہو جائے اور قربان جائے حضور کے دیکھنے پر۔ خدا فرما رہا ہے نہ نظر چلے آئی ہے نہ نظر حد سے بڑی ہے۔ یوں کہہ لیں یہ جو آیت ہے نا ما طاغ البصر وما طغى، یہ حضور کے دیکھنے کی تعریف ہے کہ محبوب تو نے دیکھا اور دیکھنے کا حق ادا کیا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا، وہ کہتے ہیں نہیں کیا، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، جمہور اہل اسلام کا علماء کا یہ ہے کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے احادیث پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ام المومنین بہت عظمت اور شان کی مالک ہے، بڑی رفت کی مالک ہے، بڑی آپ کی شان ہے، لیکن جب حضور معراج پہ گئے ہیں اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہے 4 برس، 4 سال ان کی عمر ہے جب حضور معراج پہ گئے، اور اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ حضور کے نکاح میں نہیں، حضور کے گھر نہیں، ام المومنین نہیں بنی اس وقت۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس وقت حضور بستر پر نہیں تھے، یا اس وقت حضور بستر پر تھے اور آپ کا جسم مفقود نہیں ہوا، وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ حضور کا جسم بستر سے مفقود نہیں ہوا، کیونکہ ابھی وہ حضور کے نکاح میں نہیں آئی، حضور کے گھر نہیں آئی، ابھی ان کی عمر 4 برس جب حضور ہجرت پہ جا رہے، جب حضور معراج پہ جا رہے۔ اس لیے دیگر صحابہ کرام نے دیدار کے حوالے سے جو روایات کی ہیں وہ زیادہ مستند۔ دوسرا جو انکار کیا جاتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات۔ حضرت امیر معاویہ بھی بڑی شان والے صحابی ہیں، لیکن جب حضور معراج پہ گئے ہیں اس وقت ابھی حضرت امیر معاویہ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت امیر معاویہ نے کلمہ پڑھا ہے فتح مکہ پر، جب مکہ فتح ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو حضور معراج پہ جا رہے ہیں ہجرت سے پہلے، اس لیے حضرت امیر معاویہ والی جو روایات ہیں وہ بھی قابل ترجیح ہیں۔ قابل ترجیح جو روایات ہیں وہ دیگر صحابہ کرام کی، جو صحابہ کرام کبار صحابہ کرام اور بڑی عظمت اور شان کے مالک ہیں، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل کی روایت اس حوالے سے بڑی مشہور ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا رہا ہو رہا ہو رہا ہو رہا ہو، جب تک سانس چلتا رہا یہی کہتے رہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے، جب تک سانس چلتا رہا امام احمد بن حنبل یہی کہتے رہے کہ ہاں حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ حضرت امیر معاویہ کا ذکر آیا، ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج 22 رجب ہے اور آج کا دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا دن ہے۔ آج کے دن بعد لوگ ایک ختم بھی دلاتے ہیں، کونڈوں کا ختم، اور اس کی نسبت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہ مسئلہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ختم دلانا جائز ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ختم شریف دلوانا جائز ہے۔ ہم کسی شخص کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ختم شریف دلوانے سے منع نہیں کرتے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ختم شریف دلوانا جائز ہے، پورے سال کے کسی بھی دن آپ ختم دلوا سکتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کا ختم سال کے 365 دنوں میں سے کسی دن بھی آپ دلوا سکتے ہیں۔ یہ جو 22 رجب کا دن ہے اس دن بھی آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ختم دلوا سکتے ہیں، لیکن اس دن چونکہ حضرت امیر معاویہ کا یوم وصال ہے تو اس لیے ساتھ حضرت امیر معاویہ کو بھی شامل کر لیں کہ جب حضرت امام جعفر صادق کو اصال ثواب کرے تو ساتھ ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ختم دلوائیں، کیونکہ ہمارے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بڑی شانوں کے مالک ہیں۔ اور کنڈوں کے ختم کی جو پابندیاں ہیں کہ جی کمرے سے باہر نہ تبرک نکالنا اور دوسرے محلے میں یا دوسرے مکان تک نہ پہنچے،
یہ پابندیاں بھی درست نہیں. آپ ان پابندیوں کے ساتھ مشروط کر کے ختم نہیں دلوائیں، بلکہ آپ تبرک دوسرے گھروں میں بیچ سکتے ہیں. تبرک جو ہے وہ اس کمرے سے، اس مکان سے باہر بھی لے کے جا سکتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے جن کو اختلاف میں ڈال دیا گیا، مختلف کی شخصیت بنا دیا گیا، اور زیادہ تر جو اختلاف آپ کی شخصیت پر ڈالے گئے وہ آل تشیع نے ڈالے. اور میں ایک اصول آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کی شان کو سمجھنا آسان ہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، جو حضرت علی شیر خدا کی شان ہے نا، وہ حضرت امیر معاویہ کی نہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی سے معاذ اللہ پڑھاتے ہیں. ہمارے نزدیک جو شان حضرت علی شیر خدا، داماد رسول، زوج بطول، ابو الحسنین، تاجدار حلتا، حیدر کرار شیر خدا، جو شان حضرت علی کی ہے وہ حضرت امیر معاویہ کی نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کریں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے. حضرت امیر معاویہ کا حضور کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بڑا مضبوط اور گہرا ہے. جو حضرت امیر معاویہ کے 5ویں دادا ہے نا، وہی حضور کے بھی 5ویں دادا ہے. شجرہ پڑھے نا حضور کا تو 5ویں دادا ہیں جو حضور علیہ السلام کے، وہ ہیں عبد مناف. اور حضرت امیر معاویہ کا شجرہ پڑھے تو ان کے بھی 5ویں دادا ہیں عبد مناف. قریشی کی دونوں شاخیں ہیں، بنو امیہ اور بنو ہاشم. یہ امیر معاویہ بھی حضوری کے خاندان کے ہیں، یہ بھی حضوری کے خونی رشتہ دار ہیں کہ عبد مناف کی اولاد میں ہی میرے آقا تشریف لاتے ہیں اور جناب عبد مناف کی اولاد میں امیر معاویہ کی ولادت ہوئی. دوسرا رشتہ حضور کے ساتھ ان کا یہ ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے برادر نسبتی ہیں. ان کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ ہے. اور ایک روز خیمے میں حضور تشریف فرمائے، ام حبیبہ پاس بیٹھی ہیں، حضرت امیر معاویہ آ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا، اے ام حبیبہ، ھذا اخوک، ھذا اخوک، ھذا اخوک قد اقبل، یہ جو تمہارا بھائی آ رہا ہے آج وہ اس حالت میں آ رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کی شان کیا ہوگی؟ انہ یبعث یوم القیامت وعلیہ رداء من نور، جب یہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے اوپر نور کی چادر ہوگی. حضور علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کی یہ شان بیان فرمائی. اور ایک دن حضور نے حضرت امیر معاویہ سے فرمایا، میری سواری پر میرے پیچھے بیٹھ جاؤ. حضرت امیر معاویہ حضور کے پیچھے بیٹھے اور حضرت امیر معاویہ کی جو چھاتی ہے وہ حضور کی پشت کے ساتھ لگ رہی. حضور نے فرمایا، امیر معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے ساتھ لگ رہا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ میری چھاتی آپ کی پشت کے ساتھ لگ رہی. حضور نے فرمایا، یا اللہ اس چھاتی کو علم اور علم سے بھر دے. یا اللہ اس چھاتی کو علم اور علم سے بھر دے. حضرت امیر معاویہ کی چھاتی حضور کے وجود مبارک کے ساتھ لگ رہی. اور اس کے علاوہ حضرت امیر معاویہ کے لیے حضور نے دعا بھی فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. الہی امیر معاویہ کو ہدایت عطا فرما اور اس کے ذریعے اور لوگوں کو ہدایت عطا فرما، اس کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. بعض لوگ تاریخی اختلافات کو سامنے رکھ کے حضرت امیر معاویہ کی بے ادبی کرتے ہیں. تو یاد رکھیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے مقام کا تعین تاریخ کو دیکھ کے کیا جاتا ہے. اگر تاریخ میں ان کا کوئی کارنامہ ہے تو ان لوگوں کی عزت ہے، اگر تاریخ میں ان کا کوئی کارنامہ نہیں تو ان کی کوئی عزت نہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے مقام کا تعین مورخین کی لکھی ہوئی کتابوں سے کیا جاتا ہے، اور کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کے مقام کا تعین مورخین نہیں کرتے بلکہ جن کے مقام کا تعین قرآن اور حدیث نے کیا. اور اصول یہ ہے، جہاں قرآن اور تاریخ آپس میں ٹکرا جائیں
مورخ کچھ اور لکھ رہا ہو، وہاں آپ کس پہ ایمان لائیں گے؟ بڑے آہستہ بولیں۔ مورخین کچھ اور لکھ رہے ہو، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہو، تو ہمارا ایمان قرآن پہ ہے، مورخین پہ نہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو واقعی پہ ایمان لانے کی وجہ سے نہیں، ہم مسلمان ہیں تو طبری کو مورخ ماننے کی وجہ سے نہیں، ہم مسلمان ہیں تو ابن خلدون اور امام حاکم کو مورخ یا محدث ماننے کی وجہ سے نہیں، ہم مسلمان ہیں تو رسول اللہ کو نبی اور انبیاء ماننے کی وجہ سے، ہم مسلمان ہیں تو رسول اللہ کی ختم نبوت کو ماننے کی وجہ سے۔ اس لیے صحابہ کے مقام کا تعین مورخین کا کام نہیں ہے، صحابہ کے مقام کا تعین قرآن اور حدیث نے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہیں۔ مورخ لکھ رہے ہیں، کسی مورخ نے لکھا یوں صحابہ کی آپس میں جنگ ہوئی ہے، اور جنگ کو اتنا بڑھا کے پیش کیا ہے کہ معاذ اللہ لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی شان گھٹ جائے۔ جب بھی کوئی ایسا موقع آئے جہاں مورخ کوئی ایسی بات لکھ رہا ہو جو قرآن سے ٹکرا رہی ہو، تو مورخ کی تاریخ کو ٹھکرا دے پر قرآن کو اپنا لے۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، صحابہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑی محبت رکھنے والے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کے عاشق صادق تھے اور اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے تھے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ایک آپ کی جنگ ہوئی ہے، لیکن اس حالت میں بھی یاد رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ یا حضرت علی شیر خدا، ان دونوں ہستیوں میں سے کسی ہستی پر ہمارا یہ مقام نہیں کہ ہم نقطہ اعتراض اٹھائیں، انگلی اٹھائیں۔ چند منافقین اندر شامل تھے جنہوں نے وہ جنگ شروع کروا دی، ورنہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی صلح ہی چاہتے تھے، لیکن چند منافقین اندر تھے جنہوں نے وہ جنگ شروع کروا دی۔ جب حضرت علی شیر خدا کا حضرت امیر معاویہ سے اختلاف ہے، ہم کسی کے درمیان فیصلہ کروانے یا حکم کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے وہ حضرت امیر معاویہ کی نہیں۔ پر جب حضرت امام حسن، حضرت علی یا امام حسین یہی صلح کر لیں حضرت امیر معاویہ سے اور ہم صلح نہ کریں، امام حسن صلح کر لیں اور ہم صلح نہ کریں، تو بتائیں پھر ہم حضرت امام حسن کے غلام ہیں؟ حضرت امام حسن کے غلام تو تب ہی ہیں نا جب امام حسن نے صلح کر لیا ہے، تو ہم بھی پھر اپنی زبانوں کو لگائیں، ہم بھی ادب کے ساتھ ان کی گفتگو کریں۔ اور یہ اہل تشیع کی کتابوں سے بھی ثابت ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کی بیعت کی ہے، امیر معاویہ کو مسلمانوں کا امیر مانا ہے۔ یہ اہل تشیع کی کتابوں سے بھی ثابت ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب امیر معاویہ کی بیعت کی۔ اور حدیث پاک بھی ہے بخاری شریف میں حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن امت کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ یہ صلح جوئے امت ہے، مصلح امت ہے۔ اس لیے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کے بھی قائل ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں بھی کسی ادنا بے ادبی کو جائز نہیں سمجھتے، اور فرق مراتب جو ہے، حفظ مراتب جو ہے، وہ ضرور ہمارے پیش نظر ہے کہ اہل بیت کی شان وراء البراء ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ نے یزید کو جانشین بنا دیا اور یزید نے کربلا برپا کیا۔ تو یاد رکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی، وصیت لکھوائی تھی کہ اے یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کرنا، وہ ہمارے رسول کے نواسے ہیں۔ اب بیٹا اگر باپ کی وصیت پہ عمل نہیں کرتا تو بیٹے کا قصور ہے یا باپ کا قصور ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے وصیت لکھوائی تھی کہ حضرت امام حسین کی بے ادبی نہ کرنا، ان کا ادب کرنا۔ تاریخ کی کتابوں سے وہ وصیت بھی ثابت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
عبداللہ بن مبارک تابعی ہیں، بڑے مشہور بزرگ ہیں. ان سے پوچھا گیا بتائیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ گجرات کے غیر مسلمانوں ذرا حضرت عبداللہ بن مبارک کا جواب دل کے کانوں سے سننا. حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا سنو، جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامی اللہ لمن حمدہ کہنے پر ربنا لک الحمد کہتا ہو، میں اس کے ایمان پر کیا بحث کر سکتا ہوں؟ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ، پیچھے امیر معاویہ بھی کھڑے ہیں، کہتے ہیں ربنا لک الحمد. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں جو حضور کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے، جو حضور کے ساتھ اس طرح اتباع کے رشتے میں منسلک ہے کہ حضور نماز پڑھاتے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، صحابہ پیچھے ربنا لک الحمد کہتے ہیں، ان میں امیر معاویہ بھی ہے، تو میری کیا جرت ہے؟ کہتے ہیں میرے اندر طاقت نہیں میں اس پر بحث کروں جو حضور کے پیچھے ربنا لک الحمد کہہ رہا ہے. اور حضرت مجدد حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا، پوچھا گیا عبداللہ بن جناب عمر بن عبدالعزیز اور امیر معاویہ ان میں سے کس کی شان زیادہ ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کو سارے مانتے ہیں، کسی کا اختلاف نہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اختلاف ہے. پوچھا گیا آپ بتائیں آپ کے نزدیک عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہے؟ مجدد صاحب نے فرمایا سنو، امیر معاویہ جس گھوڑے پہ بیٹھ کے رسول اللہ کے ساتھ جہاد کرنے جاتے ہیں، اس گھوڑے کے نتنوں میں جو گرد پڑی ہے وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ شان رکھتی ہے، کیونکہ وہ مٹی ایک صحابی کے گھوڑے کے نتنوں میں پڑی ہے. اور صحابہ کی سواریوں کی شان کیا؟ بلادیات دبہن فالموریات قدہن فالمغیرات صبحن فاثرن بہ ندا. قرآن اس گرد کی بھی قسم اٹھا رہا ہے جو صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں سے بلند ہو رہی ہے. اس لیے ہم کسی صحابی کی بھی بے ادبی اور گستاخی کو جائز اور روا نہیں سمجھتے. ہمارے نزدیک تمام صحابہ واجب الاحترام ہیں، تمام صحابہ ادب کے لائق ہیں. رتبوں میں فرق ضرور ہے، اور یہ میں ایک بار پھر دوہرا رہا ہوں، جو رتبہ حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ رتبہ بڑے عزت و احترام کے لائق ہے، لیکن حضرت علی شیر خدا کا رتبہ برا البرا ہے. حضرت علی شیر خدا کی شان برا البرا ہے، آپ کی شان کو ہم کما حق کو نہیں سمجھ سکتے. معراج کا ذکر کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کا ذکر آیا تو 22 رجب کے دن کا تقاضا تھا کہ میں آپ کے سامنے عقیدے اور ایمان کے اس مرحلے اور پہلو کو بھی ضرور بیان کروں. وقت اجازت نہیں دیتا کہ معراج کی مزید گفتگو آپ کے سامنے کروں. انہی الفاظ پر گفتگو کو سمیٹتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. سوال دیجیے اور میں تقریب کے دوران بھی ان کے جواب دے چکا ہوں. آج کے دن قدم دلایا گیا وہ رائے کے سوال اس کا جواب بھی میں دے چکا ہوں. دوسرا ضروری اعلان یہ سبق میں سال کی خاص راتوں میں ایک رات شب معراج ہے. جس رات حضور معراج پہ تشریف لے گئے یہ سال کی خاص راتوں میں سے ایک رات ہے. اس لیے 27 رجب کی رات کو شب بیداری کر کے نوافل پڑھ کے درود شریف پڑھ کے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے گزارے. یہ رات حضور کی معراج کی رات ہے تو یہ بڑی رحمتوں کے تقسیم ہونے کی رات ہے. 27 رجب کی رات درود شریف پڑھنا یہ اسلاف کا صوفیاء کرام کا معمول رہا ہے. 27 رجب کی رات درود شریف پڑھیں. آپ اپنے گھروں میں درود شریف کی محافل کریں. جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ یہ رات شب بیداری کر کے درود و سلام پڑھتے ہوئے گزاریں. یہاں اسلامیہ ہائی اسکول کے گراؤنڈ میں ہر سال معراج شریف کی محفل کا انعقاد ہوتا ہے تو اس سال بھی معراج شریف کی محفل منعقد ہو رہی ہے جس میں
سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے عظیم روحانی پیشوا سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نواسوں کی اولاد میں سے حضرت فخر المشائخ خواجہ محمد معصوم بادشاہ مجددی زیر سجادہ سرہم شریف تشریف لا رہے ہیں۔ آپ احباب سے التماس ہے کہ اس محفل میں شرکت فرمائیں۔ بارش کی صورت میں موسم ٹھیک نہ ہونے کی صورت میں یہ محفل اسی مسجد میں مسجد سیدنا صدیق اکبر میں منعقد ہوگی، ورنہ یہ محفل اسلامیہ ہائی اسکول کے گراؤنڈ میں منعقد ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ 27 رجب کی رات کی برکتوں اور رحمتوں سے ہمیں مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سلام شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع اسرار کے دولہ پہ دائم درود، شب اسرار کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم بس میں ہدایت پہ لاکھوں
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین، جو ہدیہ درود و سلام ہم نے پیش کیا ہے اسے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. الہی زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. الہی تمام حاضرین کی جائز دلی حاجتیں پوری فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. مقروضوں کو قرض سے خلاصی عطا فرما. بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. جن کی بچیاں جوان ہیں ان کے لیے رخصتی کے اسباب پیدا فرما. الہی جمعۃ المبارک کے دن تیرے دروازے پہ بڑی آس اور امید لے کے ہم کھڑے ہیں. الہی جتنے لوگ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں سب کی نیک دلی تمنائیں پوری فرما. کوئی ایک شخص بھی تیرے دروازے سے خالی نہ جائے. الہی تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. الہی دکھ دور فرما، سکھ نصیب فرما. گھریلو زندگی کو امن و سکون عطا فرما. دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا فرما. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. دلے مرتضی سوز صدیق دے. رحم کر کے تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں، اس کے صدقے میں جسے صلی علی کہتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ